پیدا ہوئے تو ان کے جو دادا نے ان کو اپنی گود میں لیا اور کہا ایک چراغ۔ السلام علیکم جی، آپ کا بھائی یاد رنگ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج ہم پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں اور لاہور کے مار روڈ کے قریب اور لاہور ہائی کورٹ کے بالکل ساتھ ایک مزار یا مقبرہ آپ کہہ سکتے ہیں جو مغلیہ دور کا ہے وہاں موجود ہیں، جن کا نام سید عبدالرزاق تھا، وہ یہاں پہ دفن ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت معزز اور سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مغل بادشاہ شاہ جہاں کو بھی ان سے کافی عقیدت حاصل تھی۔ اور کچھ روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے سے کرنا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ یہ ایک سادگی پسند تھے اور دنیا کی چیزوں سے دور رہتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ تعمیر کیا گیا اور تقریباً 50 سال بعد اگر علیم بھائی سامنے دکھائے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، یہ بھی تعمیر کی گئی اس مقبرے کے بننے کے تقریباً 50 سال بعد یہ تعمیر کی گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے سید عبدالرزاق جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو پیدا ہوئے تو ان کے جو دادا نے ان کو اپنی گود میں لیا اور کہا ایک چراغ پیدا ہوا ہے جو ہمارے خاندان کو روشنی دے گا۔ پھر بعد میں بالکل ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنے علم سے اپنی روحانیت سے پھر جو انسانیت کے لیے ایک چراغ بن کر آئے۔ حضرت سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ المعروف شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، جسے مقبرہ شاہ چراغ بھی کہا جاتا ہے، لاہور کے مرکزی علاقے مال روڈ پر لاہور ہائی کورٹ کے قریب واقع ہے اور یہ مقام شہر کی قدیم روحانی تاریخ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا جاتا ہے اور شاہ چراغ ان کا لقب تھا جو انہیں ان کی روحانی شخصیت اور روشنی پھیلانے والی تعلیمات کی وجہ سے دیا گیا۔ تاریخی اندازوں کے مطابق آپ کا تعلق مغلیہ دور سے تھا اور آپ کی وفات تقریباً 1068 ہجری یعنی 1657 یا 1658 عیسوی کے قریب لاہور میں ہوئی۔ تاہم آپ کی پیدائش کے سال اور ابتدائی زندگی کے بارے میں مکمل اور واضح تحریری ریکارڈ دستیاب نہیں ہے، جو کہ اس دور کے بہت سے صوفی بزرگوں کے ساتھ عام بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سوانح عمری کا بڑا حصہ مقامی روایات، تذکروں اور زبانی تاریخ پر مبنی ہے۔ یہ بات کافی حد تک تسلیم شدہ ہے کہ آپ ایک صوفی بزرگ تھے جو عبادت، تقوی، عاجزی اور خدمت خلق کی تعلیم دیتے تھے اور لاہور میں قیام کے دوران لوگوں کی روحانی رہنمائی کرتے رہے۔ مغلیہ دور میں لاہور ایک اہم علمی اور روحانی مرکز تھا جہاں مختلف صوفیہ کرام کے مزارات قائم ہوئے اور حضرت شاہ چراغ بھی اسی ماحول کا حصہ تھے۔ آپ کی وفات کے بعد عام روایت کے مطابق اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا جہاں آج مزار موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بات کا کوئی مضبوط اور مکمل سرکاری ریکارڈ موجود نہیں کہ یہ تعمیر خاص طور پر کس بادشاہ نے کروائی۔ بعض روایات میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کا ذکر ملتا ہے، مگر مورخین اس کو یقینی تاریخی حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کرتے بلکہ اسے ایک عوامی روایت سمجھتے ہیں۔ اس لیے زیادہ درست بات یہی ہے کہ مزار کی ابتدائی شکل مغلیہ دور میں بنی اور بعد کے ادوار میں اس میں تبدیلیاں اور مرمت ہوتی رہی۔ سکھ دور میں لاہور کے کئی مذہبی مقامات کو نقصان پہنچا مگر یہ مزار اپنی جگہ برقرار رہا۔ برطانوی دور میں جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا اور لاہور کو ایک انتظامی اور عدالتی مرکز کے طور پر ترقی دی تو اسی علاقے میں سرکاری عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ اس وقت یہاں پہلے سے مزار موجود تھا، بعد میں جب عدالتوں کے لیے جگہ مختص کی گئی تو لاہور ہائی کورٹ کی عمارت اسی علاقے میں تعمیر کی گئی اور یوں مزار اس کے قریب یا اس کے احاطے کا حصہ بن گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزار کو ہٹا کر عمارت بنائی گئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مزار پہلے سے موجود تھا اور اس کے ارد گرد ترقی اور تعمیرات ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ مزار ایک منفرد مقام رکھتا ہے جہاں ایک طرف عدالتی نظام کی بڑی عمارت موجود ہے اور دوسری طرف ایک صوفی بزرگ کا مزار موجود ہے۔ جب ہم اس دربار پر گئے تو یہاں پر مرمتی کام ہو رہا تھا اور اندر کی بھی جو نقش و نگاری تھی اس کی تزئین و آرائش جاری تھی جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی ہے۔ یہاں آنے والے زائرین فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، خاص طور پر جمعرات کے دن اور عرس کے موقع پر یہاں زیادہ لوگ آتے ہیں
اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، مگر عام طور پر اسے آپ کے وصال کی نسبت سے منایا جاتا ہے۔ مقبرہ شاہ چراغ کے ساتھ موجود مسجد ایک سادہ مگر بہت خوبصورت اور تاریخی اہمیت رکھنے والی عبادت گاہ ہے جو مزار کے احاطے میں یہاں بالکل قریب واقع ہے اور آج بھی نماز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے بارے میں کوئی مکمل مستند تحریری ریکارڈ موجود نہیں، لیکن اس کے انداز اور روایت کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر مورخین یہی مانتے ہیں کہ یہ مسجد مغلیہ دور کے زمانے میں یا اس کے فوراً بعد بنائی گئی، کیونکہ اس دور میں صوفی مزارات کے ساتھ چھوٹی مساجد یا خانقاہی جگہ بنانا عام رواج تھا تاکہ زائرین وہاں آ کر عبادت بھی کر سکیں۔ یہ مسجد سادہ طرز تعمیر کی حامل ہے جس میں ایک چھوٹا سا نماز ہال ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ اس کی کئی بار مرمت اور دیکھ بھال کی گئی ہے۔ جب بعد کی عمارت اسی علاقے میں تعمیر کی گئی تو مزار اور یہ مسجد پہلے سے لاہور ہائی کورٹ میں برطانوی دور میں موجود تھے، اس لیے انہیں ختم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دونوں آج بھی اسی جگہ پر قائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقام ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، جہاں ایک طرف جدید عدالتی نظام کی بڑی عمارت ہے اور دوسری طرف ایک قدیم مزار کے ساتھ جڑی ہوئی مسجد موجود ہے، جہاں آج بھی لوگ آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس مسجد کے بارے میں کوئی مکمل اور تحریری 100% ریکارڈ موجود نہیں ہے، تاہم اس کے طرز تعمیر اور مغلیہ دور کی عام عمارتوں کو دیکھتے ہوئے مورخین اور ماہرین کا یہی اندازہ ہے کہ اس مسجد کی بنیاد اور دیواریں پکی اینٹوں سے بنائی گئی ہوں گی اور انہیں جوڑنے کے لیے چونے کا گارا استعمال ہوا ہوگا، جبکہ اوپر سے دیواروں پر چونے کا پلستر کیا گیا ہوگا، جو اس زمانے میں عمارتوں کو مضبوط اور موسم کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دروازوں اور ممکنہ طور پر چھت کے کچھ حصوں میں لکڑی بھی استعمال کی گئی ہوگی، جبکہ فرش ابتدا میں سادہ اینٹ یا مٹی کا ہو سکتا تھا جسے بعد کے ادوار میں پتھر یا ٹائل سے تبدیل کر دیا گیا ہو۔ آج کے دور میں اس مسجد کو بہت خوبصورت سفید پینٹ کیا گیا ہے اور اس کی دیواروں پر کچھ حصوں پر بہت خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے جو اس مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس مزار کی اہمیت صرف مذہبی نہیں بلکہ تاریخی بھی ہے، کیونکہ یہ لاہور کے اس دور کی نشانی ہے جب شہر صوفیہ کی تعلیمات کا مرکز تھا۔ کہا جاتا ہے ان کی وفات 17ویں صدی میں ہوئی۔ مزار کی ابتدائی تعمیر اسی دور میں ہوئی اور بعد میں مختلف ادوار میں اس میں تبدیلیاں آئیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ برطانوی دور میں بعد میں تعمیر ہوئی اور مزار اس سے پہلے سے وہاں موجود تھا۔ یہی وہ بنیادی اور مستند حقیقت ہے جو تاریخی ریکارڈ اور قابل اعتماد روایات سے سامنے آتی ہے۔ تو جی یہ تھی آپ کے بھائی کی ویڈیو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔